بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 26واں حصہ کریں گے قرآن مجید کے خلاصے کا۔ اس میں 12 صورتیں ہیں، 4 صورتیں مدنی ہیں اور 8 صورتیں مکی ہیں۔ جو مدنی صورتیں ہیں وہ چھٹے گروپ کی آخری 4 صورتیں ہیں، اور جو مکی صورتیں ہیں وہ 7ویں گروپ کی پہلی 8 صورتیں ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ المنافقون اور سورہ التغابن کو لیتے ہیں۔ اس میں جو پہلی سورہ ہے المنافقون، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے، اور دوسری سورہ تغابن میں اہل ایمان سے، ان کے گھر والوں میں جو دین کے دشمن ہیں ان سے خبردار ہونے کے لیے کہا ہے، جو ان کے دین میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو پہلے ہم لیتے ہیں سورہ منافقون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، اے پیغمبر جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور وہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں، بے شک نہایت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم، آیت نمبر 3 میں فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ یہ پہلے ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اور اب یہ سمجھنے سے بالکل محروم ہو گئے ہیں۔ آگے جا کے منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر، یعنی مسلمانوں پر، تم لوگ اپنے مال میں سے خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، تاکہ وہ منتشر ہو جائیں، اور اللہ ہی کے ہیں آسمان اور زمین کے خزانے، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ یقولون، کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹے مدینے کو تو جو غالب ہیں وہ وہاں سے ان کو یقیناً نکال چھوڑیں گے جو بالکل بے حیثیت کمزور ہیں۔ حالانکہ غلبہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے جو سورہ نمبر 64 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں، اللہ کی صفات بیان ہوتی ہیں، یسبح للہ، اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہی شکر کا حقدار ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا تو کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس نے تمہاری صورت گری کی تو اس نے تمہاری صورتیں کیا ہی اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، فی السماوات، اور جو زمین میں ہے، وفی الارض، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ باخبر ہے سینوں کے بھیدوں سے بھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں تو ان سے بچ کر رہو، اور اگر تم معاف کرو گے اور درگزر کرو گے اور بخشو گے تو اللہ بخشنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق اور سورہ تحریم کا جوڑا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ خاندانی نظام میں، خاندان کے ماحول میں ایک توازن ہونا چاہیے، نہ حد سے آگے بڑھ کر مخالفت جس میں کہ آدمی اپنی حدود کو چھوڑ دے، اور نہ اتنی زیادہ موافقت کہ جس میں انسان دین کو اور آخرت کو بھول جائے۔ تو پہلے سورہ طلاق کو بیان کیا، پہلے سورہ طلاق آتی ہے، ہم اس کی پہلی 2 آیات لیتے ہیں۔ فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، ان کو نہ ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں، اور یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، اور جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھیں گے تو انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم ڈھایا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو دستور کے مطابق نکاح میں رکھو،
یا دستور کے مطابق جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 ثقہ آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور گواہی کو قائم رکھو اللہ کے لیے۔ یہ نصیحت ان کو کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈریں گے تو اللہ ان کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں پہلی آیات میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا النبی، اے نبی تم اپنی بیویوں کی دلداری میں آپ وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے جائز کی ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی گھر میں ایسے واقعات ہوئے کہ کچھ ایک بیوی یا چند بیویوں نے آپ سے وہ فرمائش کی کہ آپ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں، تو آپ کا یہ منصب ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ لوگ آپ کی بات کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ دین ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اور اللہ نے آپ کے خلاف شرع قسموں کا توڑ دینا تو آپ پر فرض کر دیا ہے، اور اللہ ہی آپ کا مولا اور مرجع ہے، اور وہ حکمت والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر قسم کھائی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور کفارہ ادا کریں۔ اور اس کے بعد آگے چل کے آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس پر سخت مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا اس کی وہ تعمیل کریں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہ وہی کریں گے جس کا ان کو حکم ملے گا۔ یا ایھا الذین کفروا، اس دن کہا جائے گا، اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا، آج بہانے پیش نہ کرو، تم وہی بدلے میں پا رہے ہو جو تم کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 7واں گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیڈرز کو خطاب کر کے تدریجاً وہاں تک بات آخر تک پہنچا دی ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان سے قطع تعلق ہوگا، اللہ کا دین غالب آئے گا، ان پر عذاب آئے گا۔ یہ ایک تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین کو بیان کیا۔ چنانچہ اس گروپ کا آغاز ہوتا ہے سورہ ملک سے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ انذار کی ہیں، قیامت سے خبردار کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی عظیم اور بابرکت بافیض ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ وہ غالب بھی ہے اور مغفرت فرمانے والا بھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کیا وہ کہ جو اوندے منہ چل رہا ہے سیدھے راستے پر ہونے والا بنے گا، یا وہ کہ جو ایک سیدھی راہ پر چل رہا ہے۔ قل هو الذی، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، پر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ یہ سورہ نون ہے اور گواہ ہے قلم اور اس چیز کی، یعنی گواہی کہ جو قلم لکھتے ہیں، گواہ ہے قلم اور وہ جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ نون سورہ کا نام ہے، نون کا مطلب مچھلی ہے، اور اس سورہ میں آگے چل کے مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ فرمایا یہ قلم اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں گواہ ہیں اس بات پر کہ مانتا بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں، اور آپ کے لیے یقیناً کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور یہ کہ آپ بے شک ایک اعلیٰ کردار پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخالفوں کا کردار بیان کیا اور یہ فرمایا کہ آپ بات نہ سنیے ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے، ذلیل، اشارہ باز، لترے، خیر سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، حق مارنے والے، سنگ دل، اور مزید یہ کہ بے نسب کی۔ یہ کردار اس وجہ سے ہوا کہ وہ مال اور اولاد والے ہوئے، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، ہم ان قریب ان کے ناکڑے پر، یعنی ان کی جو بڑی ناک ہے جو
تکبر کی علامت ہے، اس پر داغیں گے۔ اس کے بعد آئیے سورہ الحاقہ اور سورہ المعارج۔ یہ دونوں صورتیں بھی جوڑا صورتیں ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ ایک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جو خاتمے کے بعد جو اس کے معاملات ہوں گے اس کو واضح کیا ہے، اور دوسری سورہ میں مذاق اڑانے والے، قیامت کے بارے میں جلدی مچانے والوں پر گرفت فرمائی ہے۔ تو پہلے آئیے سورہ الحاقہ۔ فرمایا کہ الحاقہ ملحاقہ، شدنی طے شدہ، کیا ہے وہ شدنی طے شدہ، کیا جانو کہ کیا ہے وہ شدنی طے شدہ۔ سمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی کو جھٹلایا تو سمود ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو قیامت کا عذاب ہے جس سے کہ خبردار کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی قیامتیں مختلف قوموں پر آئیں، جن میں سے کہ سمود کی قوم پر بھی عذاب آیا، اور دوسری قوموں کا بھی ذکر آگے چل کے سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور ایک بھی بار پھونکا جائے گا۔ سور میں اللہ تعالیٰ یعنی اس ہنگامے کو شروع کریں گے، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار پاش پاش کر دیا جائے گا۔ اس دن واقع ہوگی، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن وہ نہایت پسا ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرمایا کہ اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے، اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تمہاری پیشی ہوگی، تمہاری کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد المعارج میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ تھے کہ جلدی مچا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، انکار کر رہے تھے۔ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، جلدی مچائی جلدی مچانے والے نے واقع ہونے والے عذاب کی، یعنی اس کے بارے میں کہ کیوں نہیں آ رہا۔ فرمایا کافروں کے لیے اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں بنے گا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ مدارج والے رب کی طرف سے ہوگا، اس کی طرف فرشتے اور جبریل اٹھیں گے، اوپر کو جائیں گے۔ ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، تو تم صبر کرو خوبصورتی کے ساتھ۔ وہ اس کو بہت دور خیال کر رہے ہیں، اور ہم اس کو نہایت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو جب تکلیف آتی ہے تو بالکل بے بس پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور جن کو جب کوئی کامیابی راحت حاصل ہوتی ہے تو آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ ایسے ہی ہیں۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے جو اپنی نمازوں کی مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں نماز میں، اور وہ جن کے مالوں میں ایک طے شدہ حق ہوتا ہے سوال کرنے والوں اور محروموں کا، اور وہ لوگ کہ جو تصدیق کرتے ہیں جزا و سزا کے دن کی، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے اور سورہ جن ہے، یہ دونوں ہیں کہ جو جوڑا صورتیں ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا، اور یہ بتایا کہ اگر آپ کا انکار کیا جا رہا ہے تو ہمارے پیغمبر جنہوں نے کہ بہت طویل عرصہ گزارا اپنی قوم میں، ان کا بھی انکار کیا گیا۔ اور تسلی کے لیے آپ کو سورہ جن میں بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، وہ لوگ کہ جو آپ سے براہ راست متعلق بھی نہیں، یعنی جن، انہوں نے بھی جب آپ کا کلام سنا تو وہ متاثر ہوئے اور ایمان لائے۔ تو پہلے ہم لیتے ہیں سورہ نوح کو۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو بڑی تفصیل سے بیان کرنے کے بعد آخر میں ان کی اس دعا کو بیان کیا ہے کہ جو اختتام میں نوح علیہ السلام نے کی اپنی قوم کے رویے سے مایوس ہونے کے بعد۔ قال نوح رب انہم عصونی، نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور جن کی اولاد نے ان کے نقصان ہی میں اضافہ کیا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑو
ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوس کو اور یعوق کو اور نہ نصر کو، وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔ تو اب تو ان گمراہوں کی گمراہی میں مزید اضافہ کر، مما خطیاتہم، وہ اپنے گناہوں کی پاداشی میں غرق کیے گئے پانی میں، پھر داخل کیے گئے آگ میں، بس اللہ کے مقابل میں انہوں نے کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا۔ فقال نوح الرب، اور نوح نے دعا کی، اے میرے رب تو زمین پر ان کافروں میں سے ایک متنفس کو بھی نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑے رکھا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ناپکاروں اور کافروں ہی میں کو جنم دیں گے۔ رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوں ان کی مغفرت فرما، اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، اور کافروں کی ہلاکت ہی میں اضافہ کر۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پہلی چند آیات میں چند ان جنوں کے رد عمل کو بیان فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور وہ متاثر ہوئے۔ فرمایا قُلُوحِیَ اِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے ایک نہایت ہی متاثر کن دل پذیر قرآن سنا، یہدی للرشد، جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ ہمارے بے وقوف سردار اللہ کے بارے میں بالکل حق سے ہٹی ہوئی باتیں کہتا رہا ہے ہمارا سردار، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن خدا پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ یہ جنوں کا رد عمل تھا۔ اس کے بعد ایک جوڑا ہے صورتوں کا، سورہ مزمل اور سورہ مدثر۔ یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار عام سے پہلے آپ کو تیاری بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اللہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کر کے۔ پہلے ہم لیتے ہیں سورہ مزمل کو۔ فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا حصہ، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دیجئے یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن کی تلاوت کیجئے ٹھہر ٹھہر کر۔ انا سنلقی علیک، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات میں اٹھنا دل جمعی اور فہم کلام کے لیے نہایت خوب ہے۔ ان لک فی النہار، دن میں بھی آپ کے لیے کافی تسبیح کے موقع ہیں۔ واذکر اسم ربک، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور اس کی طرف گوشہ گیر ہو جائیے، دنیا سے کٹ کے اس کی طرف مائل ہو جائیے۔ رب المشرق والمغرب، وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا وکیل کارساز بنائیے۔ اس کے بعد اسی کی جوڑا سورہ مدثر ہے، کا آغاز بالکل ایک ہی طرح کا ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے رہنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے، اور اپنے دامن کو پاک رکھیے اور ناپاکی کو چھوڑ دیجیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور اپنی کوشش کو زیادہ خیال کر کے ختم نہ کیجیے، اور اپنے رب ہی کی راہ پر ثابت قدم رہیے۔ پس جب سور پھونکا جائے گا تو وہ وقت نہایت مشکل ہوگا، کافروں پر وہ آسان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو گہرائی سے سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔